أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يتخذ له ولدا. الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. ثم الصلاة والسلام على نبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين الذين إذا أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الذين هم تحت الكثار. بکسب اجازت بزرگواران، اساتید، علماء کرام، اول کلام پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمارے اس قلیل عبادت کو جو کہ پرز لغزش ہیں اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس تخلیق کائنات کی ایک غایت بھی بتائی گئی ہے کہ کیوں خلق کیا گیا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کے آیتوں کے علاوہ ایک مفصل حدیث جس کو ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، اہل بیت پاک علیہم السلام کی طرف منسوب ہیں، اور اس کا مرکز جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا گیا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کے بارے میں حدیث قصہ کے جن جملوں میں جو میں نے تلاوت کی، پروردگار عالم ملکوت سماوات کے مخلوق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حدیث قصہ کو بیان کرنے کے بعد رسول کے زبانی، اس کے بعد جب کامل ہوا تو پروردگار عالم
ان مخلوقات کی توصیف اپنی زبانی کرنے کے خاطر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے تمام ملائکہ، بلکہ ملائکہ کے علاوہ وہ تمام مخلوقات جو اس سماوات میں موجود ہیں، مخاطب ہوں، سنیں، کہتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسماں، یہ بحر و سمندر، جن کی توصیف کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو میں نے اصلاً خلق نہیں کیا ہے۔ حصر کا معنی آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہوں، حصر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے خلق نہیں کیا ہے، لیکن اگر خلق کیا ہے تو فقط ان لوگوں کے خاطر جو تحت کسا موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں پر میرے ذہن میں یہ نکتہ آ رہا ہے، علامہ طالب جوہری، ان کو خدا غریق رحمت کرے، ایک نکتہ دیا کرتے تھے، شاید کہ ہمارے الفاظ میں ذاکری کا کہے لیکن مفسر قرآن ہے، اس بات سے قصد نظر نہیں کیا جا سکتا تھا، ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جبرائیل جو کون تھے، توصیف جبرائیل کرے تو کہتے ہیں کہ جبریل جو نوکر اہل بیت علیہ السلام تھے، اور وہ مخلوقات جو تحت کسا تھے وہ کون تھے؟ وہ مخلوقات جو ایک طویل زمانے تک ملکوت کے اندر، سماوات کے اندر مخلوقات کے لیے ان کے سامنے منور ہو کے وہ موجود ہوتی تھیں، ایسے مخلوقات۔ لیکن جبرائیل امین ادامہ حدیث میں کہتے ہیں، پروردگار عالم کے اس اعلان کے بعد جبرائیل کہتے ہیں فقال امین جبرائیل یا ربی من تحت الکسا، کہتے ہیں کہ جبرائیل نے پوچھا پروردگارہ اس کسا کے نیچے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ علامہ طالب جوہری کا یہ نکتہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو علم ہے کہ پہلے سے ہی یہ چیز کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا شاید غیر معقول کہا جائے، لیکن یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بھی ایسا کیا ہوا ہے۔ کہاں پہ؟ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہر شخص، ہر چیز، ہر شے جو جس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کی توصیف اس کی زبانی سنے تو بہت میٹھی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، موسیٰ کے عصا جو بہت اس کے لیے پیارا تھا، معجزہ تھا، تو پروردگار عالم نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا پروردگار عالم نہیں جانتے تھے موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا تو موسیٰ نے کہا ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، یہ میرا عصا ہے جس کے ساتھ میں ٹیک لگا دیتا ہوں، اور کبھی کبھار ضرورت پڑی تو اپنے ریویڑ کے لیے پتے گرانے کا بھی کام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہے، ولی فیہا معارب اخری، موسیٰ کہتا ہے کہ توصیف اتنی 2 چیزیں 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد دل نہیں بھرا، کہتا ہے اس میں اس کے علاوہ اور بھی صفات موجود ہیں۔ اب جبرائیل پروردگار عالم سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی صفت جبرائیل نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سنی تھی، اس کے اوپر مزید پروردگار عالم کے زبان سے اوصاف اہل بیت کو نکلوانا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جبرائیل نے کہا ومن تحت الکسا، یعنی اس کسا کے نیچے کون لوگ ہیں۔ تو اب یہاں پہ مرکزیت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلقت کائنات کے لیے علت غائی قرار پائے گئے۔ امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام بحار الانوار کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب آدم جنت میں تشریف فرما تھے تو پروردگار عالم کی طرف سے خطاب آیا، کہا گیا کہ اپنے سر کو بلند کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ مولا امام وزیر ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تخت پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی
علی بن ابی طالب و زوجتہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ متن دیکھنے کے بعد آدم گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا یہ کیا چیز ہے، یہ کون مخلوق ہیں، یہ کون سی مخلوقات ہے جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ارشاد پروردگار عالم اصل مطلب یہاں پہ ہوتا ہے آدم سے، اے آدم یا آدم لولاہم ما خلقتک، یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو میں تمہیں بھی خلق نہیں کیا کرتا۔ یہ تخلیق کائنات قرار پائی گئیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ایام فاطمہ کی مناسبت ہونے سے کے ناطے چند صفات 2 یا 4 لیسٹ کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر کے زحمات تمام کروں۔ پہلی صفت سب سے مہم ترین غایت خلقت قرار پائے گئے۔ دوسری صفت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یہ کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوثر قرار دیا گیا، جس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے ایک کامل صورت کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ پروردگار لوگ کہتے تھے کہ، اور آج کل کے زمانے میں بھی متاسفانہ کہا جاتا ہے، جن کا اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو ان کے وراثت میں سمجھے کہ ان کے لیے کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ اگر اصطلاحی سمجھ میں کہوں کہ دمبریدہ کہا جاتا ہے، تانا دیتے تھے عرب جاہلیت میں، اور آج بھی متاسفانہ ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے حضرت زہرا کے ذریعے سے نبی کو عطا کر کے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ اب اس کے اوپر نہ میری اتنی استطاعت ہے، بلکہ نہ وقت کی گنجائش ہے کہ ہر لفظ کے اوپر جو ہے نا بیان کیا جائے۔ یہ کوثر خود ایک چند اشروں کے حامل ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، اور آپ کے دشمنوں کو ابتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ دوسری صفت تھی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قرار دی گئی۔ اور تیسری صفت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نور، ایک نور تھی فاطمۃ الزہرا، ان کی شخصیت نور تھی، جس کے بارے میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے، زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا ہے، اسی طرح صدیقہ کا نام صدیقہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر 9 نام جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ذکر ہوئے ہیں، ان تمام کے علل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں زہرا کے اس علت کو بیان کرتے ہوئے مولا امام فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهَا مِن نُور عَظْمَتِهِ۔ بہت سارے حدیثوں میں آیا ہے نور کیا چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی تھیں تو اس کے نور سے، اس کے شخصیت اور اس کے بدن مبارک سے ایک نور جلوہ ہو جاتا تھا جو کہ اس پورے مدینے کو روشن کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ صاحب نظر اس نور کو دیکھا کیا کرتے تھے۔ ہر ایک عام خاص کے تو نظر میں وہ کرشمے، وہ کرامتیں تو نظر نہیں آتی تھیں، لیکن مخصوص لوگوں کو نظر آتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ مولا امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں لِأَنَّهَا خَلَقَهَا مِن نُور عَظَمَتِهِ۔ پروردگار عالم نے ان کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو خود اس کی نور کی عظمت سے خلق کیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ علت نور کہلائی گئی ہے۔ یہ ایک ان کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ ایک صفت اور مہم صفت جو ہے اور آپ کے لیے وہ وسیلہ نجات قرار پائی گئی ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا جو ذکر ہوا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا جو مصداق اگر اتم کہلایا جائے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت جابر بن انصاری
سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت رسول خدا سے کہ میں ایک بات کو ایسے طریقے سے پروردگار عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں جو اصلاً رد نہ ہو، تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت میری لخت جگر فاطمہ اور ان کے اہل بیت کے ذریعے سے پروردگار عالم ان کو واسطہ قرار دے کے مانگ لو تو یہ بات پروردگار عالم کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات اصلاً رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ وسیلہ نجات ہیں ہمارے لیے۔ صرف یہاں نہیں بلکہ گزشتہ جو انبیاء گزرے ہیں نبی سے پہلے، وہ بھی اپنے لیے وسیلے کا نجات جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیتے تھے۔ روایت کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت نوح جب غرق ہونے لگے تو اس وقت وسیلہ قرار دیا گیا تھا حضرت فاطمہ اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کی آگ کی طرف پھینک دیا جاتا تھا اس وقت وسیلہ قرار دیا گیا تھا اہل بیت پاک علیہ السلام کو اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو۔ حضرت آدم جب خطا کے شکار ہو گئے تو اس وقت اپنے توجہ کو پروردگار عالم کے توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ان اہل بیت علیہ السلام کے پاک شخصیات کو وسیلہ قرار دیا کرتے تھے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مصداق بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ خود زبان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک حدیث ذکر ہوئی ہے، بہار الانوار جلد نمبر 26 میں ہے۔ یہ کتاب کے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے، نحن وسیلۃ فی خلقہ، پروردگار کے عالم کے خلق میں ہمیں وسیلہ قرار دیا گیا ہے، ونحن خاصتہ، اور ہم ہی پروردگار عالم کے خاص افراد میں سے ہیں، ونحن حجتہ فی غیبہ، اور پروردگار عالم کے سامنے جب نظر نہیں آتے ہیں تو اس زمانے میں ہم ان کے حجت قرار پائے گئے ہیں۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وَنَحْنُ وَرَثَةُ أَنْبِيَائِهِ، اور ہم ہی اہل بیت انبیاء کے وارثان میں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آخری صفت جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اوصاف اہل بیت، اگر یہ دنیا کے سمندر سیاہی اور دنیا کے پتے اگر قلم بن جائے، ورق بن جائیں تو بھی سمیٹے نہیں جا سکتی ہیں، لیکن میں عاجز کیا سمیٹوں، آخری صفت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہی الفاظ میرے کلام کے آخری الفاظ ہو جائیں، شاید کہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رکن دین کہلاتی تھی، اور بالخصوص خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد، سے منقول ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں سے جانے میں 3 دن باقی تھے، مجھے بلا کے کہا، یا علی فعن قلیل ینحد رکناک، بس کچھ ہی مدت باقی رہ گئی ہے کہ آپ اپنے 2 رکن کو کھو دیں گے۔ فعن قلیل ینحد رکناک واللہ خلیفتی علیک، اب جب یہ دونوں رکن چھن جائے آپ سے تو اس وقت کیا ہوگا؟ پروردگار عالم ہی میرا جانشین ہے آپ کے لیے۔ اب جب وصال پیغمبر ہوا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ پہلا رکن یہ ہے جس کے انہدام کی خبر رسول اللہ نے مجھے دی تھی، اور دوسرا رکن کا ذکر اس وقت آیا جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئی۔
عالمین، دو جہان کائنات کے رکن یعنی تکیہ گاہ، پشتیبان جس کو ہم اصطلاحی شکل میں کہیں تو مولا کائنات علیہ السلام کو کہتے ہیں. علی حلال مشکلات مولا کائنات کو کہتے ہیں. لیکن مولا حلال مشکلات کہتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے دو رکن یعنی دو تکیہ گاہ یا پشتیبان مجھے دیے. ان میں سے ایک خود پیغمبر خدا تھے اور دوسرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. بس حدیث کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری یا مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جب رسول خدا موجود تھے، مولا کائنات ہر زمانے میں مظلوم رہے ہیں. زمانے پیغمبر میں، زمانہ حضرت زہرا میں اور اس کے بعد بھی. لیکن مظلومیت کی انتہا اس وقت ہو گئی جب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئی. اب کا رسول کے جانے کے بعد کی مظلومیت کی اگر ہم مثال دیں تو خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مصیبتیں ڈھائیں گئیں یہ کم تھی مولا کائنات کے لیے جو غیرتوں کا کان کہلایا جاتا تھا. اشکال کیا جاتا ہے جب غیرت، عزت و ہمت، انسان کی عزت نفس آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد جو مرحلہ ہے عزت ناموس ہے، اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ عزت دین ہے جو ہر ایک کو بالترتیب ہر ایک کو اوپر سے قربان کیا جاتا ہے. عزت نفس پہلی چیز، عزت ناموس دوسری چیز، اور تیسری چیز عزت دین ہے. تو اشکال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جسارت کی گئی تو مولا کائنات کی حالت کیسی تھی؟ کیا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اہل بیت پاک علیہ السلام کے گھرانے میں کوئی اور آدمی نہیں تھے، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دفاع کرے؟ آج کل سوشل میڈیا نے ہمارے ہر کام کو آسان کر دیا ہے. یہ سوال و جواب کی شکل میں واٹس ایپ کے اندر بھی یہ کلپ چلتی رہی ہے کافی عرصے تک، وہاں سے میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ استاد پناہیان ایک تمثیل دیتے ہیں، مختصراً بیان کروں. کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں، مولا کائنات کا ہی فیصلہ ہے، سوتیلی ماں اور اصل ماں کے درمیان ایک بچے کی ولادت پر، یعنی بچہ ایک کہتی تھی میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے. مولا کائنات کے پاس آئیں، کہا گیا فیصلہ کرو، کہا بچے کو لاؤ، بچے کو سامنا لایا گیا، کہا بچے کو دو ٹکڑے کرو. ایک دم اصل ماں جو تھی لپک کے کہنے لگی نہیں چاہتا ہوں، نہیں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے ہو جائے، بلکہ اس ماں کو دے دیا جائے، حد اقل اس کی جان بچ جائے. مولا کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دربار ابو بکر سے واپس آ گئی، کہنے لگی یا علی، مجھے ایسے رسوا کیا گیا کہ پروردگار عالم اس رسوا سے پہلے میری جان لے لیتے ہی اچھا تھا. روایت کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہتی ہیں یا علی، گھر کے گوشے کے اندر آپ اسی حالت میں جیسے رحم مادر میں ایک بچہ جنین اپنے دونوں ہاتھوں سے زانوں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس حالت میں بیٹھا ہو، جبکہ میری رسوائی دربار کے اندر ہو گئی. مولا کائنات کو بس کیا کہنا تھا؟ کیا بچا ہوا تھا جو کہنے میں آئے؟ بس ایک جملہ کہا. کہتے ہیں کہ یہ جو آذان کی صدا مسجدوں کے میناروں سے آتی ہے، اس کی بقا چاہتی ہو کہ مصلحت اسی میں ہے، میں نیام سے اپنے تلوار کو نہ نکالوں. یہ مصلحت تھی. مولا کائنات نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غیرت کے لیے نیام سے نہیں نکالا اپنے تلوار کو. اب رکن ہونے کی حیثیت سے دوسری رکن کب کہا مولا کائنات نے یہ دوسرا میرا رکن تھا جو منہدم ہوا فاطمۃ الزہرا کے؟ کیسا رکن تھا؟ یہ دن جب حق مانگنے گئی دربار حضرت فاطمۃ الزہرا، اور اس دن کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا ہمیشہ ایک ڈھال کی شکل میں مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. خلفاء کو یہ لگا کہ مولا کائنات صراحتاً، جیسے ذکر ہوا
کہ جس کو جس کی جان کی بقا کی فکر ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ حد اقل صورت میں وہ جان باقی رہے، جس کی تمثیل ہم نے دی۔ مولا کائنات چاہتے تھے کہ بہر شکل یہ اسلام برقرار رہے، گوشہ نشینی اختیار کی۔ لوگ کہتے تھے کیوں اٹھتے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن مولا دیکھتے تھے کہ بعد میں کیا ہونا ہے۔ یہاں پر عزت نفس قربان ہوا، یہاں پر عزت ناموس قربان ہو گئی، یہاں پر دین کو بچانے کے لیے پورا گھرانہ لٹایا گیا۔ ایک مرتبہ خلفاء نے عہد کیا کہ چلیں اگر علی بیعت نہیں کرتا ہے تو شاید ہماری خلافت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کے سرکردگی میں گروہ چل پڑا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف۔ تاریخ کے حقائق ہیں، بس ایک نظر اس کی طرف تصور کریں کہ جانے لگے گھر کی طرف، دستک دیا گیا، دروازہ کھولا جائیں، دروازہ کھلا نہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آواز آئی، کون ہے؟ کہا گیا فلان۔ کہنے لگی کیا ارادہ ہے؟ علی کو مسجد لینا چاہتے ہیں۔ کس لیے لے جایا کرتے ہیں؟ بیعت کے لیے لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولتی ہوں، تو اس ملعون نے کہا دروازے نہیں کھولیں گی تو دروازے کے اوپر آگ لگا دی جائے گی۔ گو کہ آگ لگا دی گئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نصف سوختے دروازے کو دھکا دیا گیا، فاطمۃ الزہرا در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، لیکن مولا کائنات کی محافظت سے دستبردار نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا در کو نہیں چھوڑ رہی تھی، لائن اندر آ گئے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کو اٹھایا گیا، گلے میں رسی ڈالی گئی، نکالنے لگے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا علی علیہ السلام کو پگڑی ہوئی تھی، ملعون نے قنفذ سے کہا فاطمہ کے ہاتھ چھڑا دو۔ قنفذ لعین نے ایک وار کیا، فاطمۃ الزہرا زمین پہ آ گئی۔ اتنا ہوا تھا کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی اس کے پوچھتی ہے آئینہ ابن عمی، میرے چچزاد بھائی کہاں ہے؟ فاطمۃ الزہرا سے کہا جاتا ہے کہ مسجد لے جایا گیا ہے۔ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے میری مدد کرو کہ مسجد جانا چاہتی ہوں۔ مسجد جب چلی گئی تو کیا حالت دیکھتی ہے، لعین تلوار کو مولا کائنات کے سر پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں بیعت کرو گے یا قتل کر دیں گے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہاں تھا کہ اپنے عصمت کو چادر اٹھا کے کہنا چاہ رہی تھی کہ پروردگار عالم اجر رسالت مجھے اس طرح دیا گیا، تو پروردگار عالم کی طرف دعا کرنا چاہتی تھی۔ کئی جگہ تھی جہاں بد دعا کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ مولا کائنات نے کہا ابو ذر کو جاؤ، سلمان جا کے کہو کہ فاطمہ سے بد دعا نہ کرے، تیرا بابا رحمت للعالمین تھے۔ مردم کہتے ہیں کہ بعد دعا کا صرف نام ہی لیا گیا تھا کہ مسجد کی دیواریں زمین سے کھڑی ہو گئی تھی گرنے کے لیے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قریب آ کے کہتا ہے اے فاطمہ تیرا بابا رحمت للعالمین تھے، بد دعا نہ کیا کرو۔ تو کہنے پہ کہتی ہے نہیں بد دعا کروں گی۔ ایک مرتبہ کتنا شان و منزلت کا خیال تھا فاطمہ الزہرا کا مولا کائنات کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کا حکم ہے، کہتی ہے بس مجھے گھر لے جایا کرو۔ اب دوسری جگہ ائمہ جہاں پر بد دعا کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دربار شام میں حضرت زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا جب کھڑی ہو گئی اور کہا گیا یزید لعین نے ان کو بٹھاؤ، فضہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا کہ اس مجمع کے اندر کوئی ایسا غیرت مند نہیں ہے جو ان کو روکے۔ فضہ کے غیرت میں حبشی غلام کھڑے ہو گئے، کہا کہ اس کنیز کو نہیں چھوڑے گے تو اس دربار کے اندر خون جاری ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اثر مبارک حضرت عباس کی طرف مڑ کے کہا
یا عباس آپ جیسا بھائی ہو اور زینب کی غیرت کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ راوی کہتا ہے مولا کائنات مولا امام حسین کے زبان سے جاری ہوا، اے بہن بد دعا نہیں کرنا، میرا مقصد ختم ہو جائے گا۔ بس ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کتنے مظلوم تھے۔ سبت علی مصائب لو انہا، کہنا پڑا حضرت زہرا کو کفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل۔ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مولا کائنات رات میں اس لیے حضرت زہرا کو دفن کیا کہ ان کے مقبرے کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن یہ کفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل کیوں کہا؟ میں کہتا ہوں شاید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے جانے کے بعد بھی مولا کائنات کا خیال رکھا کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کتنی مصیبتیں امت کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر ڈائی گئی۔ جب غسل دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ہاتھ مولا کائنات کا پہلو حضرت زہرا پہ رکھا، پتہ چلا کہ کتنا بڑا زخم تھا جو 3 مہینے تک ختم نہیں ہوا ہے۔ مولا کائنات اتنے صبور ہونے کے باوجود دیوار پہ ٹیک لگا کے بلند بلند رونے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔